ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ ابرہہ چونکہ یمن سے تعلق رکھتا تھا اور مکہ میں سب سے پہلے جو قوم آباد ہوئی وہ بھی یمنی تھی، اس کے باوجود ابرہہ خانہ کعبہ کو کیوں منہدم کرنا چاہتا تھا؟ ابرہہ کون تھا؟ یمن کا بادشاہ کیسے بنا؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا تاریخی پس منظر بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں درج کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، عالمی نقشہ یعنی ورلڈ میپ پر نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے دائیں طرف یمن کا ملک ہے اور اس کے اپوزٹ دوسری جانب بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے، جسے ایتھوپیا یا ایبیسینیا کہتے ہیں۔ علم انساب کے ماہرین کے مطابق حبشہ کے باشندے دراصل یمن کی قوم سبا ہی کے افراد تھے، جنہوں نے یمن سے نقل مکانی کر کے ایبیسینیا کے ساحل پر اپنی تجارتی منڈیاں اور مراکز قائم کر لیے تھے، اور زیادہ دنوں تک وہ اپنی انفرادیت باقی نہ رکھ سکے اور افریقہ کے اصلی باشندوں کے ساتھ ان کے شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہ نہ خالص سبائی رہے اور نہ خالص افریقی، بلکہ وہ ایک مخلوط قوم بن گئی، اس لیے ان کو حبش کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے اختلاط یعنی گھل مل جانا۔ گویا سبا قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ جو یمن ہی میں مقیم رہا انہیں سبائے حمیر کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ترک وطن کر کے افریقہ میں آباد ہوا انہیں سبائے حبش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یمن کے اصل باشندے ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور افریقی عیسائی تھے، کیونکہ افریقہ ان دنوں قیصر روم کے قبضہ میں تھا اور رومی عیسائی تھے، اسی لیے حبشہ میں بھی عیسائیت غالب تھی۔ ادھر یمن کا خطہ نجران میں بھی عیسائیت کا اثر و رسوخ تھا اور پورے یمن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سبائے حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس عیسائیت کے فروغ سے تلملا گیا تو اس نے سارے عیسائیوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا، جس کا ذکر سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ قتل اصحاب الاخدود کے تحت، یہ اصحاب الاخدود وہی عیسائی ہے جن کو ذو نواسن نے جلا دیا تھا گڈھے میں پھینک کر۔ اس میں ایک عیسائی امیر دوس بن صالبان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ فریاد لے کر نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا اور نجاشی نے قیصر روم سے مشورہ کر کے یمن پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بعض مورخین نے یہ لکھا کہ چند عیسائی جو بچ گئے تھے وہ سیدھے قیصر روم کے پاس پہنچ کر پوری داستان سنائی، اسی لیے قیصر روم نے یمن پر حملہ کرنے اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کا حکم دیا، ساتھ میں بحر احمر کو پار کرنے کے لیے اپنا بحری بیڑا بھی دیا۔ روم کی طرف سے امداد کی وجہ اس کی اور حبشہ کی مذہبی ہم آہنگی نہیں، بلکہ اس کی نظر میں وہ تجارتی شاہراہ تھی جس کے ذریعے مشرقی ممالک کا قیمتی سامان مغربی ممالک تک پہنچتا تھا، کیونکہ اس شاہراہ پر اہل عرب کی گرفت تھی اور انہی کے انگنت اونٹوں پر مشتمل قافلے اس سامان کو بحر احمر کی بندرگاہ سے اٹھا کر بحر روم کے ساحل تک پہنچایا کرتے تھے، اور رومی کئی صدیوں سے للچائی ہوئی نظروں سے اس شاہراہ کو دیکھتے تھے اور کسی بہانہ کی تلاش میں تھے کہ کیسے قبضہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں عرصہ سے رومی اور ایرانیوں میں جنگ جاری تھی اور حالت جنگ میں اس راستہ کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، اسی وجہ سے روم نے یمن کے ساتھ ہونے والی جنگ میں حبشہ کی مدد کی۔ ناظرین اکرام، الغرض حبشی اور یمنی لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئی تو شاہ یمن ذو نواس نے حضرموت کے ساحل پر اس کو شکست دی۔ حبشی وطن واپس ہو گئے، دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا۔ اس مرتبہ ذو نواس کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور اس کی جگہ لینے والے یکے بعد دیگر 3 یمنی سپہ سالار مارے گئے۔ اس طرح پورے یمن پر حبشی قابض ہو گئے۔ شاہ نجاشی نے اپنی فوج کا سپہ سالار اربات یا باختلاف روایت اسمی نیوس کو یمن کا والی مقرر کیا۔
اربات نے یمن پر تقریباً 20 سال حکومت کی۔ اس کے بعد حبشی فوج نے ایک حبشی افسر کی قیادت میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس میں اربات مارا گیا اور وہ افسر یمن کا والی بن بیٹھا۔ اسی والی کا نام ابرہہ تھا۔ نجاشی نے ابرہہ کی بغاوت اور اربات کے قتل کی خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور قسم کھائی کہ وہ خاک یمن کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے گا اور ابرہہ کا خون بہائے گا۔ جب یہ خبر ابرہہ کو ملی تو اس نے ایک شیشی میں اپنا خون بھرا اور ایک پڑیا میں یمن کی مٹی بند کر کے نجاشی کے پاس بھیج دیا اور لکھا کہ میں آپ کا نمک خور غلام ہوں، آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون اور یمن کی مٹی بھیج رہا ہوں۔ آپ اس مٹی کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیے اور شیشی میں بند میرے خون کو اس پر بہا دیجیے۔ ابرہہ کی یہ پیشکش نجاشی کو اچھی لگی اور اسے یمن کا والی برقرار رکھا۔ ناظرین کرام، جب ابرہہ کو کچھ اطمینان ہوا تو اس نے یمن میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ بڑے بڑے شہروں میں خوبصورت گرجے تعمیر کیے اور یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک بہت بڑا عظیم الشان گرجا اور کلیسا تعمیر کیا، جس کو عرب القلیس یا القلیس کہتے ہیں۔ اس کو خوبصورت بنانے میں بے دریغ دولت خرچ کیا، لیکن تمام کوششوں کے باوجود جب عیسائیت کا فروغ حسب منشا نہ ہوا تو اس نے اس ناکامی پر غور و خوض شروع کر دیا۔ اس کو ایک ایسی رکاوٹ سمجھ میں آئی جس نے اس کی کوششوں کو تقریباً بے اثر کر دیا تھا۔ وہ رکاوٹ کچھ اور نہیں، مکہ شریف میں موجود خانہ کعبہ تھا، جس خانہ کعبہ سے ہر عربی باشندے کو قلبی اور فطری عقیدت تھی۔ وہ کسی قیمت پر اس سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ابرہہ نے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا عزم کر لیا۔ اس نے کعبہ کی ایک خوبصورت ڈپلیکیٹ عمارت بنائی اور پورے عرب میں یہ اعلان کیا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یمن ہی میں نے انسانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تمہاری عقیدت کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے، جو کافی ہے۔ لیکن عرب والوں نے اس کے اعلان پر کان تک نہ دھرا، بلکہ صحراؤں اور ریگستانوں کو مستانہ وار عبور اور طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے رہے اور سکون دل حاصل کرتے رہے۔ اس چیز نے ابرہہ کو اور غصہ دلایا۔ اب اس نے قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ ان حالات میں ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ بنی کنانہ کے کسی شخص نے رات کو اس کلیسا میں جا کر قضائے حاجت کر دی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ چند عرب نوجوانوں نے اس کلیسا کو آگ لگانے کی کوشش کی تو ابرہہ یہ سن کر بھڑک گیا، مکہ پر فوری چڑھائی کرنے کا عزم کر لیا اور چند روز بعد ہی ایک لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ اس کا سالار اعلیٰ خود ابرہہ تھا۔ یمنی امراء اور سرداروں نے اس کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، مگر سبھوں کو شکست ہوئی۔ راستے میں متعدد قبیلوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، مگر ابرہہ سب کو پیروں سے کچلتے مسلتے ہوئے مکہ تک پہنچ گیا۔ مکہ کے باہر ایک وادی میں اس کی فوج خیمہ زن ہو گئی اور والی مکہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو خبر بھیجوائی کہ وہ ان سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم کو کسی سے جنگ نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اس کے خلیل کا حرم ہے، اگر وہ چاہے گا تو خود اس کی حفاظت کر لے گا، ورنہ جیسے اس کی مرضی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا سے جب فارغ ہوئے تو اپنی قوم کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کیا، ہاتھیوں کے دستے اور فوجی قوت کے زور پر حملہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی بھی چیز رکاوٹ بن کر نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کعبہ کو گرانے میں ناکام رہا۔ انہی حالات میں فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول در غول نمودار ہوئے۔ ہر ایک نے ایک سنگریزہ اپنی چونچ میں اور ایک ایک دونوں پنجوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ان کنکریوں کی مقدار چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھی۔ ہر سواری پر ایک ایک
پرندہ ایک ایک کنکر مارتا تھا تو وہ کنکر اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں دھس جاتا تھا۔ الغرض ابرہہ اور اس کی پوری فوج ان پرندوں کے لشکر سے ہلاک ہو گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں یوں بیان فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ ناظرین کرام، عرب والے اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس واقعہ کے تقریباً 50 دن بعد اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔